موت کے حوالے سے گوتم بدھ کے نظریات جاننے کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بدھ مذہب کے نظریات کا خلاصہ پیش کریں گے۔ گوتم بدھ کے وہ نظریات پیش کریں گے جن کی بنیاد پر انہوں نے بدھ مذہب قائم کیا۔ ناظرین، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ جو چیز جسم رکھتی ہے وہ مادے سے بنی ہے۔ مادہ غیر مستقل اور فانی ہے، اس لیے ہر جسم رکھنے والی چیز میں فنا کے جراثیم موجود ہوتے ہیں۔ حضرات گرامی، انسان حیات جسمانی رکھتا ہے اور اس کو فنا سے چارہ نہیں ہے۔ غم، کمزوری، بیماری اور موت فنا کے مدارج ہیں۔ جب تک ناپاک خواہشیں باقی ہیں، حرص، فکر اور آرزو کا ساتھ رہے گا، یعنی غم اور کمزوری نصیب ہوگی۔ جسم کو تکلیف پہنچا کر خواہش کو قطع کرنے کی کوشش خطرناک ہے، کیونکہ اس سعی میں اگر زندگی ختم ہو گئی تو موت اضطراری ہوگی اور اواگون سے نجات نہ ملے گی۔ جو چیز انسان کا تعلق مادی دنیا سے رکھتی ہے وہ دل کی برائی ہے۔ جب تک دل میں ذرہ برابر بدی باقی رہے گی، دنیا کا علاقہ قطع نہ ہوگا۔ دل کی بدی کے ساتھ نیک اعمال فائدہ مند نہیں، کیونکہ نیکی کا ثمر تو ملے گا، مگر بدی کی جزا میں دوبارہ زندگی اور موت کی مصیبت جھیلنا ہوگی، اور اس جنم میں معلوم نہیں نیکی کی توفیق ہو یا نہ ہو۔ اس لیے بغیر جسم کو تکلیف پہنچائے خواہشوں کو دور کرنا اور دل کا تمام عیوب سے صاف کرنا نجات کے لیے ضروری ہے۔ ہر ایک خواہش کا ہلاک کرنا لازمی ہے۔ عدم وجود کی خواہش بھی اتنی ہی خطرناک ہے جتنی کہ وجود کی۔ لہٰذا نیک اعتقاد، نیک نیت، نیک قول، نیک فعل، نیک زندگی، نیک کوشش، نیک خیال اور نیک مراقبے سے نروان حاصل کرنا چاہیے، یعنی تمام قوائے بدنیہ سے بے حس کر دی جائیں اور زندگی موت کی مرادت بنا لی جائے۔ ناظرین، ان 8 نیکیوں کو عمل میں لانے اور بام نروان تک رسائی حاصل کرنے کے لیے 4 زینے ہیں۔ پہلی سیڑھی دل کی بیداری ہے، یعنی غم اور شادی کا راز دریافت کرنے کی طلب۔ جب تلاش حق میں مرشد کی کامل تک رسائی ہو گئی تو یہ درجہ طے ہو گیا۔ دوسری سیڑھی ناپاک شہوات کو ترک کرنا اور عوض لینے کا خیال دل سے نکال ڈالنا ہے۔ جب اس عہد پر ثابت قدم ہوا تو دوسرا زینہ بھی تمام ہو گیا۔ تیسری سیڑھی جہالت، شک و غصہ، حرص اور تمام کمینہ خصلتوں کا دور کرنا ہے۔ جب ان نقائص سے پاک ہوا تو لوح دل صاف ہوئی اور تیسرا درجہ حاصل ہو گیا۔ ناظرین، اگر بات کریں آخری سیڑھی کی تو وہ عشق و محبت کا سینہ بے کینہ پر نقش کرنا ہے، یعنی جس طرح ماں اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر اپنے اکلوتے بچے کی نگرانی اور نگہبانی کرتی ہے، اسی طرح طالب نجات کو ہر جاندار پر اپنی جان نثار کرنے کے لیے تیار ہو جانا چاہیے۔ جس دشمن کو پہلے مغلوب کرنا چاہیے وہ خواہش نفسانی ہے، اور آخری مہم عالمگیر عشق و الفت کا سوتے جاگتے دھیان رکھنا ہے۔ پھر ہمیں نہ قربانی کی ضرورت ہے نہ برہمنوں کی امداد کی۔ ہر انسان کی نجات خود اس کے ہاتھ میں ہے۔ ناظرین، ہم ان وجود سے مجبور ہیں کہ خود بینی اور دوسری برائیوں کے اسباب پر نظر کریں۔ چنانچہ گوتم کے نظریے کے ماتحت انسان مختلف صفات و اغراض کا مرکب ہے، اور یہ تمام چیزیں یا تو مادی ہیں یا مادے کا نتیجہ۔ بہرحال موجودہ تحقیق کی نظر میں جو کچھ گوتم کی بالا اتفاق تعلیمات مانی جاتی ہیں، ان سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان کا سارا زور اخلاق اور عمل پر ہے۔ وہ انسان کو مابعدت طبیعتی جھگڑوں میں الجھانا اور اسے جنت آسمانی کا سبز باغ دکھانا نہیں چاہتے تھے، بلکہ وہ زندگی کو جنت ارضی بنانا چاہتے تھے۔ انہوں نے خدا کے بارے میں کوئی بات صریحی طور پر اور صاف صاف نہیں کی۔ ان کا خیال تھا کہ اس کے متعلق غور و فکر اس زندگی کے لیے مفید نہیں۔ وہ اس دنیا کے علاوہ بہت سی دنیاؤں کے قائل تھے، لیکن وہ کسی دوسرے عالم کے قائل نہ تھے۔ انہوں نے اس دنیا کے وجود میں آنے کے اسباب و علل پر کبھی کوئی خاص روشنی نہیں ڈالی۔ وہ تناسخ کے قائل تھے، اور اسے انہوں نے اخلاقی اصلاح کی اہمیت ظاہر کرنے کا خاص آلہ بنایا۔ وہ روح کے قائل نہ تھے اور اسے جسم سے کوئی الگ چیز ماننے کو تیار نہ تھے۔
وہ اس امر پر زور دیتے تھے کہ ہر شے قانون تغیر و تبدل اور علت کے تابع ہے۔ وہ مسلمانوں کی طرح جنت اور جہنم کو نہیں مانتے تھے، لیکن اسے تعلیم کرتے تھے کہ ایسی دنیایں ہیں جہاں دیوتا رہتے ہیں، مگر ان دیوتاؤں کی زندگی بھی اسی حد تک مادی و غیر مادی ہو سکتی ہے جس حد تک انہوں نے پہلے جنموں میں نیکیاں کی۔ ناظرین، وہ انسانوں کی طرح دیوتاؤں کی موت کے بھی قائل تھے۔ وہ کہتے ہیں ایسی تکلیف دہ جگہیں بھی ہیں جہاں دیوتا اور انسانوں کے برے اعمال کی وجہ سے نہایت ہی مغموم اور مہجور ذاتیں پیدا ہوتی ہیں، لیکن جب پہلے جنم کی برائیوں کا اثر جاتا رہتا ہے تو وہ دنیایں بھی غائب ہو جاتی ہیں۔ خواتین و حضرات، گوتم بدھ کا یہ عقیدہ جس کے بارے میں ہم تفصیلی بحث کر چکے ہیں بہت سے مبہم دلائل پر مبنی ہے۔ بہت سے انسان آج بھی اس عقیدے کو تخیلات کی اماج گاہ سمجھتے ہیں۔ موجودہ دنیا میں بھی بہت سے ممالک میں یہ مذہب اور اس کے ماننے والے موجود ہیں۔ اگرچہ ان کے درمیان آپس میں اختلاف پایا جاتا ہے، لیکن بنیادی تعلیم یہی ہے جو ہم تفصیلی بیان کر چکے ہیں۔ اس مذہب کے حوالے سے ہم اپنے ناظرین کے اعتراضات بھی چاہیں گے اور کچھ عقلی مقدمات بھی جو اس مذہب میں نظر انداز کیے گئے۔ فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔